تاریخ ہے. جماعت قربا حدیث پاکستان میں، اگر یہ کراچی میں اس کا مرکز ہے، لیکن الحمدللہ پوری جماعت پاکستان میں 1948 سے کراچی میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے. اور پیر شاہ بدر الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ انہیں جب کسی بھی مسئلے میں کسی کتاب کے ریفرنس کی ضرورت پڑتی تھی، میرے والد صاحب مولانا استاد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ جو محمد عبید منصور پر ابھی بھی موجود ہے، ریفرنس کے لیے، حوالے کے لیے تشریف لاتے تھے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے. اسی طرح پھر محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر علماء کرام، مولانا محمد یوسف کلکتری رحمۃ اللہ علیہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، ہماری ایک شباہت ہے عقیدہ توحید، مسلک اہل حدیث، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں جس طرح اس عقیدے اور اس مسلک کی عزت و احترام ہے، بالکل اسی طرح اس مسلک کے حاملین کا بھی احترام ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے وتعاونوا علی البر والتقویٰ کی بنیاد پر جب کبھی بھی جلسہ، جلوس، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جب کبھی بھی الحمدللہ ہمیں اشارہ کیا گیا، صرف ٹیلی فون کر دیا گیا، تو الحمدللہ ہمیں کبھی کوتاہی نہیں کری. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مشترک کام ہے اور ہمیں اس میں ایک دوسرے کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت قربا حدیث کا یہ وتیرہ رہا ہے. بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں ایسی کر دوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو. بات ناراضی کی نہیں ہے، لیکن وقت نکالنے کی ہے. ہم یہاں عصر کے بعد سے مغرب تک ہمیں امام صاحب اور عبدالرحمن سلفی کی میٹنگ میں موجود تھے. وہاں بہت سارے مسائل جماعتی نبھانے تھے، لیکن نماز پڑھتے ہی ہم فوراً نکل آئے، اگر سے ٹریفک اچھا خاصا تھا، اور الحمدللہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے ہمیں کہ ہمارے محترم بزرگوار، مجھے خود یہ شرف حاصل ہوا ہے اکھاڑا جانے کا اور آپ کے والد صاحب سے ملاقات کرنے کا. اور مدینے میں مولانا محی الدین صاحب تھے، جب ہم مدینہ پڑھتے رہے تو وہاں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. بات یہ ہے کہ ہند و پاک میں لکھوی خاندان اور روپری خاندان اور ان کے علاوہ بھی کچھ جماعت کا خاندان کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. مولانا عبدالوہاب موتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کے بعد جماعت قربا حدیث کی جو بنیاد رکھی، وہ دن سے لے کے آج تک، اس بات کو آج 135 سال ہو رہے ہیں. 135 سال اللہ کے فضل و کرم سے. دادا مرحوم مولانا عبدالوہاب صاحب کی وفات کے بعد مولانا ستار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر ستاری کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور نصرت الباری شرح فتح الباری کے نام سے صحیح بخاری کی شرح بھی لکھی ہے. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ مولانا محمد جوناگڑھی جو انڈو پاک میں سب سے پہلے اردو ترجمہ قرآن کے حامل ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کی تقریر اور تائید کی تھی کہ ہندوستان میں اللہ کی کتاب کو روشناس کرنے کے لیے مولانا محمد جوناگڑھی نے جو کام کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. وہ بھی جی یہ بھی رشتہ ہے. یہ رشتے کا آج آپ کا رشتے کہاں سے نکل رہے ہیں. یہ مولانا محمد جوناگڑھی میرے دادا کے شاگرد تھے. مولانا محمد سلیمان جوناگڑھی میرے والد صاحب کے شاگرد تھے. مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی اور محمد جوناگڑھی میرے شاگرد ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ کام لگایا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا تعلق کا رشتہ ہے، اور اس تعلق کے رشتے کے بھی کچھ تقاضے ہیں. لہٰذا اس کے لیے میں یہ درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کل میں کئی میٹنگیں ہیں اور جانا بھی ہے کہ اگر پرسوں یا تو زور کی نماز آپ سارے احباب
میں درخواست کروں گا مفتی صاحب سے وہ اس بات کو یقینی کریں کہ مفتی صاحب یہ نے آپ کی بڑی محبت ہے اور سچی بات ہے ہماری چاہت ہے آپ کا پیار میرے دل سے گہرائی سے یہ تمنا تھی کہ میں آج کی ضیافت کا آپ حضرات سب کی اس لیے کہ سب ہمارے محترم ہیں لیکن اتفاق ہے کہ آپ کے سفر کی وجہ سے آپ معروف ہو رہے ہیں لیکن یہ آپ یقین رکھیں کہ کوئی بھی مناسبت ہوگی تو اس کا بدلہ ضرور آپ دیکھیں